دوستان محترم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کی گرد میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع وہ انسان ہے، اور قرآن پاک نے سینکڑوں مقامات پر انسان کو اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے حالات کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچ بچار کرے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ تدبر و تفکر کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں، اس مختصر سی نشست میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں آئیڈیل مسلمان کون ہے، اور جدید سائنس کو بنیاد قرآن کس طرح فراہم کرتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں آئیڈیل مسلمان کی اور اس کے اوصاف کی، تو میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے یہ فلسفہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ۔ اب یہ بہت توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک آیت کے اندر کس طرح اللہ پاک نے آئیڈیل مسلمان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور پھر اسی آیت کے اندر سائنس کو بنیاد عطا کی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 191 ہے کہ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا کس حال میں ذکر کرتے ہیں، کس کیفیت میں اور کب ذکر کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مولا کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تب بھی مولا کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی ہر کروٹوں پر، اپنی ہر کروٹ پر مولا کو یاد رکھتے ہیں اور مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آیت کے پہلے حصے کے اندر اللہ تعالی یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مولا کا ذکر کرتے، پہلی صفت بیان کی ہے۔ آئیڈیل وہ ہے جو ہر وقت جس کی زبان پر ذکر الہی ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب آیت ایک ہے اور دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ذکر کرنے کی بات ہے، دوسرے حصے میں فکر کرنے کی بات ہے۔ ایک آیت کے اندر ان دو باتوں کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح اور کامل اہل ذکر وہ ہیں جو اہل فکر بھی ہوں۔ جو اہل ذکر ہیں یعنی وہی اہل فکر بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی آیت سمجھا رہی ہے کہ اگر کوئی محض چار دیواری کے اندر بند ہو کر ذکر کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور فکر سے اپنا ناتا توڑ بیٹھا ہے، تو قرآن کی نگاہ میں وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک نے جو کنسپٹ پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کامل اور آئیڈیل مسلمان وہی ہے جو ذکر بھی کرتا ہو اور فکر بھی کرتا ہو۔ یہ پہلی بات میں نے آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھائی ہے کہ اگر کوئی
صرف ذکر کر رہا ہے اور فکر کو بھلا بیٹھا ہے تب بھی وہ آئیڈیل نہیں، اور اگر کوئی فقط فکر کر رہا ہے اور ذکر کو چھوڑ بیٹھا ہے تب بھی وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بات قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آیت کی جو ترتیب ہے الذین یذکرون اللہ، پہلے ذکر کیوں ہے اور فکر بعد میں کیوں ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے اندر دو ہی صورتیں ممکن ہیں، کہ ذکر پہلے ہو اور فکر بعد میں ہو، یا فکر پہلے ہو اور ذکر بعد میں ہو۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ پاک نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک نے ذکر کا بیان پہلے فرمایا، اور اسی کے ضمن میں منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام سے جڑا ایک راز بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر فکر پہلے ہو اور ذکر الہی بعد میں ہو، ذکر بعد میں ہو، فکر پہلے ہو، تو جب انسان کسی چیز پر، کسی شے پر فکر کرتا ہے تو اس فکر کے بعد وہ کوئی نہ کوئی تو نتیجہ اپنے ذہن میں نکال لیتا ہے، وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کا نتیجے پر پہنچنا، اس کا اس فکر کے باب میں کوئی نتیجہ اخذ کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو اس نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ 100% درست بھی ہے یا نہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس فکر کے اندر خطا کھا جائے، لیکن اللہ پاک نے فکر کو بعد میں رکھا، بیان کیا، اور ذکر کو پہلے، کہ اے بندے جب تو فکر سے پہلے ذکر کرے گا تو تیری فکر کے اندر میرے ذکر کی برکت شامل ہو جائے گی اور امکان خطا سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ اس ذکر کی وجہ سے پھر تیرا فکر کے باب میں نکلنے والا نتیجہ صحیح ہوگا، جو حقیقت کے قریب ہوگا، اور فکر کے اندر پھر ذکر کی برکت شامل ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر جو راز کی بات ہے، جب ہم پہلے سال منہاج القرآن میں آئے تو ایک نظام کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رکھی گئی کہ جہاں ایجوکیشن ہے، جہاں نظام تربیت ہے، وہاں بلا ناغہ ہر روز نماز فجر سے پہلے اور تہجد کے بعد اور نماز فجر سے پہلے آپ نے ذکر کی محفل میں شریک ہونا ہے۔ یہ پہلے سال پہلے دن آئے تو اس چیز کو نظام کے طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا اور لازمی کر دیا گیا۔ تو اس دن سے یہ سوال ذہن میں تھا کہ کیوں حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کو نظام کے طور پر بنایا طلباء کے لیے، کہ ہر دن کی ابتدا نماز فجر سے بھی پہلے ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام وہ جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ طلباء سارا دن بہت سارے علوم پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، علم التفسیر پڑھیں گے، علم الحدیث پڑھیں گے، علم الفقہ پڑھیں گے، علم الصرف ہوگا، علم النحو ہوگا۔ وہ سارا دن کبھی سیاست پر غور و فکر کریں گے، کبھی معاشرت پر غور و فکر کریں گے، علوم پڑھیں گے، فکر کریں گے، تدبر کریں گے، سوچ بچار کریں گے۔ تو سارا دن جو ان کا فکر میں گزرنا ہے، تو اس فکر سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی زبانوں پر ذکر ہو، تاکہ سارا دن جو یہ فکر کریں اس ساری فکر کے اندر ذکر کی برکت شامل ہو جائے، تاکہ یہ جو بھی فکر سے نتیجہ اخذ کریں ذکر کی برکت کی وجہ سے وہ انہیں حقیقت کے قریب لے جائے، ان کی نگاہوں کے سامنے پردے اٹھتے چلے جائیں۔ اب اس چیز کو آج بھی یہ منہاج القرآن جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا یہ نظام کا حصہ ہے، اور ایسی سوچ اور ایسی بصیرت اور ایسی نگاہ یہ وقت کے امام کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ وقیاما
وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کس کے اندر؟ آسمانوں کے اندر اور زمین میں۔ اب یہاں پر جب ہم نے ایک بات کو سمجھ لی کہ آئیڈیل مسلمان کون ہے، آئیڈیل وہ ہے جو ذکر بھی کرتا ہے اور فکر بھی کرتا ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد اسی آیت کی روشنی میں یہ سمجھ لیں کہ قرآن نے سائنس کو، جدید سائنس کو کس طرح بنیادیں فراہم کی ہیں۔ علم تخلیقیات، زمین کے اندر غور و فکر کرنا، جسے ہم کوسمولوجی کہتے ہیں، اللہ پاک نے جب فکر کا لفظ استعمال کیا، فکر کی بات کی ہے، تو کس کے اندر کہا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمین کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں اتارا۔ اس زمانے اور دور کے لوگ شاید اس راز کو سمجھ نہ سکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت سائنس کی وہ ترقی نہ تھی، سائنس کا جو آج وجود ہے اور مقام ہے وہ نہیں تھا۔ لیکن آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر قرآن یہ حکم لے کر آیا کہ تم آسمانوں اور زمینوں میں غور و فکر کرو، اور اسی غور و فکر کے نتیجے کے اندر کوسمولوجی وجود میں آئی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی کر، قرآن سے پہلے آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، اور لوگوں کو، جو بڑے بڑے عظیم لوگ آئے تاریخ کی نظر میں، ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، جتنا حکم قرآن نے سوچ و بچار، غور و فکر اور تدبر کا، تفکر کا دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ اب سمجھنے والی یہ بات ہے کہ آیت ایک ہے، پہلے حصے کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اور دوسرے حصے کا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسرے حصے کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے، اور بالخصوص کوسمولوجی کے ساتھ۔ ایک ہی آیت ہے، اور اس کے اندر خالق کا بیان بھی ہے اور خلق کا بیان بھی ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ رب العزت نے مزید رہنمائی بھی قرآن نے ہمیں دی ہے کہ جب غور و وَيَتَفَكَّرُونَ کا عمل ہو جائے گا، غور و فکر کر لو گے آسمانوں اور زمین کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ربنا، وہ پھر بندہ پکار اٹھے گا، کیا پکارے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ پکار اٹھے گا، اے میرے مولا، میرے سامنے یہ راز اٹھ گیا اور میں اس حقیقت سے شناسا ہو گیا ہوں کہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی میرے مولا تو نے بنایا ہے، یہ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا۔ آگے اس نتیجے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جب انسان غور و فکر کرے گا تو اس کے نتیجے کے اندر مولا کے قریب ہوگا۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سائنس اسلام کو قبول کر لے گی، اسلام کو مان جائے گی سائنس، کیونکہ سائنس کو تو بنیاد ہی اسلام نے عطا کی ہے، اسلام نے عطا کی ہے۔ اچھا، پھر اب اسی کے ساتھ دو چیزیں کلیئر ہو گئیں، ایک کہ آئیڈیل مسلمان کون ہے، اور دوسرا کہ کوسمولوجی کو بنیاد، علم تخلیقیات کو بنیاد قرآن نے فراہم کی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب اللہ پاک نے یہ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ اب اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، جب غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، اب اگلا انسانی ذہن کے سامنے جب چھوٹی بات کرو، چھوٹی شے کا ذکر کرو تو اس سے تنگی ظاہر ہوتی ہے، وہ تنگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بڑی شے کا ذکر کرو، کسی بڑی چیز کا، تو وہ وسعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں میں اور زمین میں غور و فکر کرو، یہ دو الفاظ
اسلام اور قرآن کی وسعت کو ظاہر کر رہے ہیں. اور جب قرآن اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے اور سوچنے کے لیے مسلمانوں کو اتنا وسیع میدان دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مسلمان ہو وہ تنگ نظر ہو، اس کی سوچ کے اندر تنگی ہو اور سختی ہو، گھٹن ہو؟ یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے. یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو اپنے ماننے والوں کو سوچنے کے لیے اتنا وسیع میدان دے رہا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اب اسی کے ساتھ اختتام میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوستان محترم، جب قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو وسیع میدان دے رہا ہے سوچنے کے لیے، تو کیا مسلمانوں کو اپنے دل وسیع نہیں کرنے چاہیے؟ اپنی سوچ وسیع نہیں کرنی چاہیے؟ ہم آج بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب قرآن پاک کے اندر ہی ایک آیت جس کی ابتدا ذکر اور دوسری فکر ہے، دوسرا حصہ، تو کیا دین کا نام لینے والے، محراب اور منبر کے وارث جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور بنے ہیں، تو کیا آج اس دور کے اندر وہ اس بات کو سوچیں، کیا انہوں نے ذکر اور فکر دونوں کا ہاتھ تھاما ہے؟ اور وہ لوگ بھی غور و فکر کریں جو سائنس کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، اپنی لا علمی اور کم علمی اور مطالعہ سے شغف نہ ہونے کے باعث آج کے نوجوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. قرآن تو ان دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کو پڑھنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم مذہب اور سائنس میں جو تعلق ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.